آداب عرض ہے، میں ہوں محمد علی انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سابق سینئر صوبائی وزیر جناب حاجی اکبر تابان صاحب، ظریق سیاستدان ہیں، سینئر پولیٹیشین ہیں اور ایک عرصے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تابان صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ تھینک یو، بہت مہربانی، شکریہ آپ کا بھی، آپ کا بھی شکریہ۔ اچھا سر، آج کل سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے، اور اگر ہم شمولیتی پروگراموں کی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر تھوڑا سا آگے جا رہا ہے آپ لوگوں سے۔ تمام حلقوں میں ایک سے زائد انتخابی امیدوار انہوں نے پکڑ لیے ہیں۔ نون لیگ بالکل خاموش نظر آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بیک فٹ پہ کھیل رہی ہے۔ فرنٹ فٹ پہ آ کے کب کھیلنے کا ارادہ ہے؟ دیکھو جی، تھینک یو ویری مچ تمام آپ کے ویورز کو السلام علیکم عرض ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی الیکشن شیڈول اناؤنس ہی نہیں ہوا ہے جی، یہ پہلے گھوڑے دوڑوائیں گے تو گراؤنڈ میں تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے، بس تھکنے دینا چاہ رہے ہیں، پیپل پارٹی کو تھکنے دینا چاہ رہے ہیں، اور یہی ہوگا نا۔ ابھی انہوں نے ایک سے زیادہ امیدوار انہوں نے لیا ہر اس میں، تو ٹکٹ تو ایک کو ہی دینا ہے۔ جی، تو ہر ایک کے ساتھ یہ وعدہ کر کے لے گئے، فار ایگزامپل رندو سے وزیر اعظم سب کو ٹکٹ کا وعدہ کر کے لے گئے، اور خپلو سے آمنہ انصاری کو کیا ہوا وعدہ کیا ہوا ہے، حاجی حمید صاحب کو، حاجی حمید صاحب کو وعدہ کیا ہوا ہے، ادھر مشتاق صاحب کو بھی کیا، آلریڈی جبکہ جعفر وہاں بیٹھا ہوا ہے، بالکل، اور محمد خان بھی وہاں پر ہے، راجہ ناصر صاحب کو بھی وعدہ کر کے لے گیا۔ بالکل، اب مجھے اقبال حسن پہلے موجود تھے، آلریڈی موجود تھے وہاں، زیدی صاحب کو لے گیا۔ تو مجھے اس سیاست کو سمجھ نہیں آیا، واقعاً سمجھ نہیں آیا۔ یا تو کمٹمنٹ ایسی ہو کہ لوگ یہ کہہ رہے، ابھی ان کا ہر پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ ہم آپ کو ٹیکنوکریٹ پہ لیں گے، اس پہ لیں گے، مشیر پہ لیں گے۔ تو آپ جیتے گا تو لیں گے نا، آپ کو ٹیکنوکریٹ سیٹیں جب آپ جیتے گا تب ملے گا۔ جی، آپ سیٹ ہی لوز کرے گا تو ٹیکنوکریٹ تو بعد کی بات ہے۔ اور ان لوگوں کو سمجھنا چاہے کہ بھائی ہمارے سے دھوکہ ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا ہے؟ نہیں، ہمارے ساتھ اب انہیں خود اندازہ ہو گیا کہ ان کے ساتھ دو ہاتھ ہو گئے، جی تو کہیں نہ کہیں آپ سے بھی رابطے میں وہ لوگ جی ہم سے کیا تھا لوگوں نے، ہم نے کہا تو اس وقت ہمارا ایسا کوئی تھوڑا بہت آپس میں وہ چل رہا، تو ہم نے لوگوں کو بتایا دیکھا ابھی کوئی ہمارا سچویشن پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا، اگر انشاءاللہ جب ہمارا اتفاق ہوگا اور ہماری پارٹی میں جو تھوڑی بہت رنجش سے ختم ہو جائے گا، سمجھ میں ایک سیٹ پہ بیٹھیں گے تو ہم لوگ بیٹھ کے مشورہ کریں گے ان سے کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا۔ آلریڈی پریفر وہ کریں گے، میاں نواز شریف صاحب کی جب مجھے اور حفیظ صاحب کو بلا کے لے گیا تھا، ادھر کشمیر سے شاہ غلام قادری صاحب تھے اور راجہ فاروق حیدر صاحب تھے، جی، تو جی بی سے میں اور حفیظ صاحب تھا، تو باقی منسٹرز بیٹھے ہوئے سارے پارٹی کے سینٹرل سیکریٹری کے ممبر بیٹھے ہوئے تھے سارے وہاں پر۔ تو میاں صاحب نے یہ کہا کہ ہم پریفر کریں گے اپنے وفادار لوگوں کو، الیکٹیبل بھی ہو اور وفادار بھی ہو اور الیکٹیبل بھی ہو، پریفر کریں گے۔ صحیح۔ ابھی تک چلے سوال میرا شاید میں سمجھا نہیں پایا آپ کو، پیپل پارٹی کو امیدوار تو مل رہے ہیں، فضا بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور کہیں نہ کہیں کارنر میٹنگیں ان کی ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی طرف آنے کا رجحان ہی نہیں ہے ابھی تک، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھو یہ فضا بنتے بگڑتے دیر نہیں لگتی ہے، فضا بنتے بگڑتے دیر اس نہیں لگتی ہے، تو یہ کوئی فورکاسٹ تو ہے ہی نہیں ہے، یہ تو سامنے گراؤنڈ ریئلٹی جہاں نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو رندو کی بات کروں، محمد خان آلریڈی پیپل پارٹی میں تھا، وزیر محمد خان صاحب، جی، اس کے بعد وزیر حسن صاحب کو یہ وعدہ کر کے لے کے ٹکٹ دینے کا، اور راجہ ناصر صاحب کو بھی لے گیا۔ یہ ظاہراً بولتا ہے ہمارا انکنڈیشنل ہے، کنڈیشن نہیں کہتے، لیکن کنڈیشن پر کوئی نہیں جاتا ہے، صحیح، ان کے پاس آپشن بہت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان کا اپنا سیاست ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے، لیکن سیاست کیا ان کے کس حساب میں چل رہا ہے، اور یقیناً ایک کو دیکھا تو دو ناراض ہو جائیں گے، تو اپنا آزاد لڑیں گے، کوئی الیکٹیبل تو نہیں بیٹھے گا نا، الیکٹیبل الیکشن نہیں لڑیں گے۔ ان لوگوں میں سے اگر کوئی آپ کی طرف آنا چاہے نہیں، ہمارے دروازے کھلیں آپ لوگوں، ہم دیکھیں گے ہمارا اس میں اس میں ہمارے پاس کوئی مطلب جہاں کمی کوتاہی ہے تو اچھا الیکٹیبل ہے تو ہم دیکھیں گے، سوچیں گے۔ ابھی حلقہ ایک میں تو آپ خود انتخاب جی میں انشاءاللہ، آ رہے جی ہیں، انشاءاللہ، حلقہ نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4، 5 جی جی 2 میں بھی ہمارے پاس فی الحال تو ہے، کاچو صاحب بھی ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں، کاچو امتیاز صاحب بھی۔ اچھا، وہ آپ کی طرف آئیں گے؟ بس وہ بات چیت چل رہا تھا، کاچو صاحب بیچ میں آئے تھے ایک دفعہ، تو آلریڈی ہمارے وہاں پر لاسٹ والا ہے الیکٹیبل، تو ملا کے دیکھ لیتے کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا، ابھی 2-3 مہینے پڑے ہوئے آپ کے پاس۔ صحیح۔ حفیظ صاحب کو اور آپ کو میاں صاحب نے بلایا، جی، اور دنیا آپ لوگوں کی جو تھی وہ ختم ہو گئی، اب آپ دونوں ایک پیج پہ نظر آتے جی ہیں، جی بالکل ایسے پریس کانفرنس میں بھی آپ دونوں ساتھ ہیں، جی جی لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ہر ذمہ دار کو ایک ڈویژن دیا گیا ہے، آپ کے ذمہ بلتستان ڈویژن لگایا گیا ہے کہ بلتستان ڈویژن میں پارٹی کو آرگنائز کرنا اور ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے وہ آپ کی مرضی پر ہوگی، کیا ہم نے صحیح سنا ہے؟ یہ ہوا اس طرح تھا اپنا انجم صاحب کہ پہلے آزاد کشمیر کے راجہ فاروق حیدر صاحب نے شاہ غلام قادری صاحب نے کوئی بریفنگ دیا الیکشن کے حوالے سے، اس کے بعد راجہ صاحب نے دیا، اس کے بعد
حفیظ صاحب نے دیا. پھر مجھ سے پوچھا جی تو میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کیا تھا. میں نے کہا دیکھیں جب میں آپ کی پارٹی میں آیا اس وقت تو میرے ایک بال بھی سفید نہیں تھے. 38 سال آپ کی پارٹی میں ہو گئے مجھے, آج میرے ایک بال کالے نہیں ہیں. نہیں سب کچھ ہے بیچ میں ہے, ایک دو مچھیں کالی ہے. ہاں مجھے کالی ہے. تو میں نے یہ ریکویسٹ کیا تھا میاں صاحب کو کہ یہ آپ اگر الیکشن کے لیے ہمیں بلایا ہے تو میرا مشورہ بھی یہ ہے کہ اگر ہماری مرضی پہ آپ انشاءاللہ ہماری مرضی شامل حال ہوگا پارٹی میں, ہمیں رائے کہ کوئی وہاں پر ویٹ ہوگا تو ہم انشاءاللہ 9 میں سے 6 سیٹیں بلوچستان نکال سکتے ہیں. اگر ہم یس یہ میں نے برملا وہاں پر کہا تھا. میں نے میاں صاحب کہا تھا میں نے دیکھا سر یہ 3 ریجن ہے, جامی ریجن ہے, وہاں پیورلی آپ کا ٹرائبل نظام ہے, وہاں پر جرگا سسٹم ہے, وہاں پر قبائلی نظام. بالکل بالکل. تو قبائلی نظام نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ حفیظ سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد آپ گلگت ہے, گلگت ریجن جہاں 9 سیٹیں ہیں, جامیر میں 6 سیٹیں ہیں, گلگت میں 9 سیٹیں ہیں, وہاں مخلوط ہے. بالکل وہاں ہر قسم کے ہے, مذہبی ووٹس بھی ہر قسم کے وہاں پر وہ ہے, مخلوط ہے وہاں ملٹیپل, وہاں پر ڈائمینشن ہے سارا. اس کے بعد بلوچستان میں 9 سیٹیں ہیں ریجن ہمارے بالکل الگ سپریٹ ہے, ہم ہر لحاظ سے الگ ہے. اس لیے کہ ہمارا کلچر الگ ہے, ہمارے بولی الگ ہے, اور اس میں ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں وہ بھی 90% اس طرح کے, تو وہاں پر کوئی مکس اپ نہیں ہے. جی تو ہمیں یہ مینیج کرنے کے لیے آسان ہوگا, اس لیے کہ ہماری رائے شامل ہوگا. ہم جانتے ہیں ہمارے اس میں کون الیکٹیبل ہے اور کس کی کیا وہاں پر پرفارمنس رہی ہے, کیا یا نیا آ رہے ہیں تو کیا پرفارمنس یہ دے سکے گا, اس کے ساتھ کتنے لوگ ہیں انٹیکٹ ہیں, عوامی رائے ہے کہ نہیں ہے, یہ سب ظاہر ہے. تو میں نے ریکویسٹ کیا تھا نہ میں اس کے جامیر کی مجھے نہیں پتہ, واقعی میں نہیں پتہ, میں آپ آج بتا رہا ہوں. میں نے بلکہ یہ مثال ہے, میں نے کہا سر اگر مجھے ملتان سے اٹھا کے آپ کہے گا جی ادھر شمالی پنجاب میں ادھر سے بکھر میں وہ کرو تو مجھے کیا پتہ, نہیں پتہ رہے گا. تو میاں صاحب نے کہا آپ کی بات صحیح ہے. تو انہوں نے کمیٹی بنایا تھا, کمیٹی میں 4-5 لوگ رکھے. ٹھیک. احسان اقبال ہے, راجہ ثناء اللہ, اپنا رانا ثناء اللہ صاحب ہے, احسان اقبال صاحب, پرویز رشید صاحب ہے, اور اپنا برجس طاہر صاحب کو بھی رکھا تھا. جی جی. تو ہم نے یہ ریکویسٹ کیا کہ اگر بلوچستان جب بھی باری آئے گی تو مجھ سے پوچھا جائے, گلگت کے حفیظ صاحب سے پوچھا جائے, اور انوار صاحب کے پوچھا چلا اس میں جامع بہتر وہ کرے گا. بالکل. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سے پوچھ کے ہی ایسے معاملات ہو جائیں گے. ٹکٹ مطلب آپ 6 سیٹوں کی ایشورٹی دیتے ہیں بلتستان. ہاں اگر ہماری مرضی پیور ہماری مرضی ہوا تو ہم وہ کر سکتے ہیں. نہیں اپنی مرضی سے کیا مراد ہے, یعنی کہ اپنی مرضی کا انتخاب ہو. ہماری مرضی کے نہیں, ہمارے مرضی کے یہاں پر پارٹی کے اندر نا, پارٹی کا ہمارے مرضی کے لوگوں کو اگر ٹکٹ دیا جائے. سر ماضی میں پارٹی ورکرز کو بھی آپ لوگوں نے ٹکٹس دیے ہیں, جی اس کا وہ رسپانس نہیں آیا. الیکٹیبلس کی سیاست گلگت بلتستان میں بہت زیادہ چل رہی ہے. اب پیپل پارٹی نے بھی شاید بھانپ لیا ہے کہ الیکٹیبلس کے بغیر وہ حکومت نہیں بنا سکتے, اور ساتھ ساتھ پیپل پارٹی یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ وہ گلگت بلتستان میں حکومت بنانے جا رہی ہے. یہ کن بنیادوں پر وہ دعویٰ کر رہی ہے؟ دیکھو جی, پیپل پارٹی کی بنیاد تو دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے. دیکھو نا جی, دعویٰ غلط بھی ہو سکتے ہیں, دعویٰ ہی ہے نا. جی جی. دعویٰ میں کوئی اوتھینٹسٹی تو ہے ہی نہیں ہے. بالکل. دعویٰ کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن دعویٰ گراؤنڈ ریئلٹی سے بالکل مختلف ہے. پیپل پارٹی کن گراؤنڈ پہ کن اس کو کہے گا کہ ہم حکومت بنائیں گے. اب آپ دیکھیں پیپل پارٹی کو ٹائم ملا, شاہ صاحب کے اس میں سی ایم بنا دیا, اس کے بعد ٹائم ملا. ایز اے سی ایم کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. ایز اے گورنر کچھ کر رہے ہیں. ایز اے گورنر بھی اب آپ کو زیادہ پتہ مجھ سے, آپ زیادہ پتہ آؤٹ بیٹھے ہوئے, کہ مجھے خود کہا, مجھے کافی لوگوں کو تھا کہ آپ گورنر میں آتے. میں نے کہا یار میں تو اس گورنرشپ کو مجھے یہ پتہ نہیں ہے, اگر میں بننا ہوتا میں پہلے بن چکا تھا گورنر. آپ کو آفر تھی گورنرشپ؟ یس مجھے ہماری پارٹی کی طرف سے آفر تھا, مجھے آفر تھا. میں نے خود وہ ڈینائی کیا, میں نے کہا جی میں الیکٹیبل ہوں اور میں اپنا پالیٹکس اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں سیاست کرتا ہوں. میں اپنا حلقہ نہیں چھوڑوں گا, مس نہیں کروں گا میں اپنا حلقہ. صحیح. گورنر ہاؤس کتنی مداخلت کر رہا ہے سیاسی معاملات؟ میرا خیال میں ایسا کوئی مداخلت نہیں ہوا گورنر ہاؤس سے. نہیں کیوں, اس کے وہ تو ابھی الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے حساب انڈیپینڈنٹ ہے. الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, تو گورنمنٹ کا کوئی کام ہی نہیں بنتا. اختیار سچ ہے گورنمنٹ کے پاس ایسے کوئی اختیارات تو ہے ہی نہیں ہے. تو کسی کے پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہے, ADP نہیں دے سکتا ہے, کسی کو نوکری نہیں دے سکتا ہے. امیدیں لوگوں کی زیادہ ہے, کام نہیں ہوتا ہے. صحیح. یہ تو شاید آپ نے خود کہا تھا کہ میرے پاس صرف نام ہے, اختیارات شہباز شریف کے پاس ہے. بالکل صحیح کہا, اپنے انٹرویو میں صحیح بھی کہا. بالکل صحیح کہا. تو شاہ صاحب کے ساتھ لگتا ہے آپ کی برف پگھل چکی کافی حد تک. برف کیا بڑے سیٹل ہے, چونکہ وفاق میں تو آپ لوگ ساتھ چل رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہو گلگت بلتستان میں بھی ساتھ چلیں؟ ہم تو ساتھ ہی ملے. ہم نے
انجم صاحب ہم نے کسی کے بارے میں آج تک میری لائف میں نے بدتمیزی نہیں کیا، نہ کسی پارٹی قائد کے بارے میں. میں تحریک انصاف کو لوگ کوستے ہیں، میں نہیں بولتا کسی اس میں. ہم اپنے حساب میں لیول میں بیٹھتے ہیں. نہیں، اقدامات پہ آپ مخالفت تو کرتے ہیں. یس ایشوز پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو 2.5 سال حکومت رہی بلتستان میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں رزلٹ کو ہے ہی نا، وہ پڑھانے والا بات ہے، خود رزلٹ زیرو والی بات ہے. کیا کچھ بھی رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. صحیح. آپ کی جماعت نے بڑے اچھے رزلٹس دیے تھے. یونیورسٹی آف بلتستان ہے، کردو روڈ ہے، جی، اس کے علاوہ بھی بڑے اقدامات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ووٹ آپ کو نہیں پڑا. میں آپ کو کہتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا جی، یہ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ پارٹی ہے. اب آپ پنجاب میں دیکھیں، ابھی سی ایم پنجاب سے ہمارا واٹس ایپ گروپ میں ہے، میں خود ہوں، حفیظ صاحب میں بھی ہوں. 900 پروجیکٹ سی ایم پنجاب میں شروع کیا ہوا ہے، اور وہ ہر ویکلی ہمیں رپورٹ بھیجتا ہے کہ آج یہ پروگرس ہے، یہ پروگرس ہے، یہ پروگرس ہے اس پہ. ٹھیک. اب آپ پنڈی میں دیکھیں، یہاں یعنی کہ جال بچھا ہوا ہے. آج میں کچھ دوستوں کے ساتھ ادھر گیا تھا کوئی 20-25 سالوں بعد، یہ ایوب پارک نیشنل پارک میں، تو میں حیران ہو گیا صفائی وہاں کا دیکھ کے. جی. اتنے بڑے ایریا میں، یعنی کہ وہاں پر ہزاروں کنال کے رقبے میں اتنی صفائی ہے، ایک پتہ نہیں وہاں پر ہے. آپ پنجاب میں دیکھ لیں، پورے پنجاب میں جس صوبے میں دیکھ لیں، جس اس میں ضلع میں دیکھ لیں، ترقی ہی ترقی ہے. اور ابھی ریسنٹلی ابھی ہمارے پاس اتنی ڈیفیشنسی تھی بجلی کا، میاں صاحب چلے گئے، پرائم منسٹر صاحب گلگت تشریف لائے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا. ایک اس پارٹی کا یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے، اس پہ امپلیمنٹ بھی کرتی ہے. تو 100 میگا واٹ بجلی کا جو پروجیکٹ ہے وہ ابھی تک کیوں ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا؟ ابھی تو روف ٹاپ ایک اور الگ سے دیا ہے 58 میگا واٹ کا، ادھر دے رہے ہیں. ابھی اپلیکیشن جمع ہو گیا، 5 مارچ لاسٹ ڈیٹ رکھی ہوئی ہے. گوڑی پاور پروجیکٹ کو خراب کرنے کا الزام بھی آپ کی جماعت پر آتا ہے؟ نہیں، ہماری جماعت پہ یہ سچ مجھے نہیں پتہ اس کا انفیکٹ کیا ہے، تو لیکن وہ خراب ہوا یا کیا مجھے نہیں پتہ اس چیز کا. میں جب پتہ نہیں میں بات نہیں کرنی چاہیے، کہ میرا خیال میں کوئی اور ایشوز ہے شاید. صحیح. اچھا سر، NFC ایوارڈ کے حوالے سے، چونکہ آپ کی جماعت کا ایک کلیئر کٹ موقف ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا اسی میٹنگ میں میاں صاحب نے انیشیٹو لیا تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پیپل پارٹی اس راہ میں رکاوٹ ہے. NFC ایوارڈ انہوں نے نہیں کہا، یہ تو انہوں نے پیپل پارٹی نے خود بیان دیا اگلے دن. اچھا. ریٹرن دیا وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے. یہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے اس نے ریٹرن کہا کہ ہم اس کو وہ کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیٹر ہے. اچھا. ایک طرف جلسوں میں پاکستان پیپل پارٹی NFC ایوارڈ میں حصہ دینے اور آئینی حقوق کی بات کرتی ہے، دوسری طرف فورمز پہ مخالفت بھی کرتی ہے. نہیں، زبانی کہنا اور عملی اقدامات تو میں آپ کر دوں جی. ہمارے لوگوں کو اگر سوچ بوجھ جی بی والوں کے تو سندھ میں گورنمنٹ نے پیپل پارٹی کی کسی کام کے نہیں ہمارے. اچھا. جی بی کے کسی آدمی کوئی کام نہیں ہوتا ہے. آپ یہاں پر ایڈمیشن ہو، ادھر اٹک سے لے کے آگے صادق آباد تک جو پنجاب کا لاسٹ ٹیریٹری ہے، وہاں بارڈر ہے، وہاں تک گورنمنٹ ہسپتال میں جو بھی جی بی کا مریض جاتا ہے وہاں پر مفت علاج ہوتا ہے. ہمارے ٹیلی فون کال بھی علاج کرتا ہے، ہر سرکاری اس میں ہوتا ہے. دوائیاں سارے مفت سارے پنجاب میں. اب آپ یہ پولی کلینک میں جا کے دیکھیں، آپ ہولی فیملی میں دیکھیں، سینٹرل ہسپتال میں آپ دیکھیں، یہاں پر سسٹم انہوں نے چینج کیا ہے. مریم نواز نے سسٹم چینج کیا. اب سارا چیز اس پہ ہے. آپ کو پرچی لینے کے لیے، آپ کو لائن میں لینے کے لیے ضرورت ہی نہیں. آپ جاؤ جس طرح بینک میں جاتا ہو، ٹوکن لے لو، آپ کو سارے کام ہو جاتا ہے. صحیح. میاں صاحب کے ساتھ نشست میں یقیناً آئینی حقوق کے حوالے سے بات بھی ہوئی. سرتاج عزیز کمیٹی کی جو سفارشات تھیں وہ بڑی ایک طرح سے قابل قبول سفارشات تھیں سب کے لیے. جی. تو اس بار جو الیکشن ہے اس مینیفیسٹو میں گلگت بلتستان کے آئینی حقوق بھی شامل ہیں. جب یہ ہمارا الگ سے کمیٹی بیٹھے گی، منشور کمیٹی جو ہے، ہم بھائی مشاورت. ابھی منشور بنا نہیں ابھی ہم انشاءاللہ ابھی شیڈول اناؤنس ہی نہیں ہوا نا، شیڈول اناؤنس. جی. جب جیسے شیڈول اناؤنس ہوگا ہم انشاءاللہ کمیٹی بیٹھیں گے. تو آئینی حقوق کا یہ ہمارے یہ انیشیٹو میاں صاحب کا تھا، 27 کے یہ فائنل تھا. بلکہ مجھے ابھی یاد ہے کہ 28 مئی کو فائنل اس پہ امپلیمنٹ ہونا تھا. بالکل. اور 27 کو میاں صاحب پر کیس بنایا انہوں نے. میاں صاحب کو چھوڑنا پڑا حکومت جو ہے. ابھی اچھا موقع ہے آپ کے پاس وہ وفاق. جی انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. اس لیے کہ ہماری پارٹی میں پہلا عرض کرا یہ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ ہے. جو بات کرتی ہے اس پہ امن و عمل کراتی ہے ہر لحاظ سے. اس کا فیڈ بیک لیتی ہے شہباز شریف صاحب بھی اور میاں صاحب خود بھی. ابھی NFC ایوارڈ میں ہم نے خود نہیں کہا تھا، میاں صاحب نے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے DP کم ہے، آپ کو NFC ایوارڈ سے پیسہ ملے. یہ کم از کم 200 ارب روپے ملے گا، 200 ارب روپے. ٹھیک. تو میاں صاحب کے دورے کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہ بہت جلد دورہ بھی کریں گے. جی انشاءاللہ. میاں صاحب نے بتایا تھا کہ میں انشاءاللہ الیکشن کے لیے 2 دن اس کا 2 دن گلگت آؤں گا، خود آؤں گا. تو صحیح. اچھا کچھ اور موضوعات کی طرف بڑھنے سے پہلے اس موضوع کو میں لازمی ٹچ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ سینئر پولیٹیشین ہیں اور جنرل سیکرٹری بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. اس وقت بین الاقوامی منظر نامہ تبدیل ہو چکا ہے. صہیونی حکومت نے ایران پر
حملہ بھی کر دیا ہے اور ایک طرف سے ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کی بات بھی چلی. اس پر خرمنک ہے ایک علامہ صاحب کا ان کی ایک تقریر بھی بڑی وائرل ہوئی جس میں انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دینا ناجائز قرار دیا. کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ اس کو میں ایسے اتنا ہی کہوں گا، ایک بہت بڑا شاعر عرفی شاعر تھا، عرفی تمی اندیس زی غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کندت رزق گدارا. ترجمہ بھی اس کا عنایت کیجیے گا. عرفی کہتے ہیں کہ تم اس اندیشے میں رہو کہ رقیبوں کے شور شرابے سے تمہارے رزق کم ہو گیا، تمہارے شہرت، تمہارے جو بھی اس کی جو فیلڈ ہے، کہ کتوں کے بونے سے رزق غدا جو ہے نا اس ماننے والے کی رزق میں کمی نہیں ہوتی ہے. ایسے ہوتے ہیں الیکشن، ہماری بہت بڑی پارٹی مسلم لیگ نون جو ہے، ایسا ہر ایک آدمی جس کے وہ ہے، جس طرح ابھی آپ میڈیا دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیے، یہ کنٹرول میں نہیں ہے. یہ ہمارے اتنا بڑا المیہ ہے پوری دنیا میں. آپ کی کوئی سیکریسی، آپ موبائل آف کر کو یہاں رکھو تو سیدھا ادھر جاتا ہے، پینٹاگون جاتا ہے، یا ادھر اس میں موساد کے پاس چلا جاتا ہے. یہ ہتھیار انہوں نے اپنے ہمارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. صحیح، ٹھیک ہے. جو ایسے لوگوں کے کہنے کو نون لیگ بہت بڑی جماعت ہے. ٹھیک ہے. تو ٹرمپ کو نوبل ایوارڈ کے لیے نامنیٹ تو کیا گیا، آپ بطور انسان کیا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو نوبل انعام ملنا چاہیے؟ کس طرح ملنا چاہیے؟ وہ تو ایک سب سے بڑا اس صدی کا سب سے بڑا مسخرہ ہے. بل اس کو حقدار نہیں سمجھتا. مودی ہوا، ٹرمپ ہوا، یہ مسخرہ ہے. یہ تو اس کے دنیا پہ مقافات عمل ہے عوام کی کہ ایسے لوگوں کو وہ دیا ہوا ہے. صحیح. تو ایسے میں آپ کی جماعت کا نیریٹیو بھی یقیناً بڑا اہم ہوتا ہے. اگر جماعت میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے سینٹرل ایگزیکٹو لیول پہ، تو آپ کا موقف یہی ہوگا؟ بالکل ہمارا ٹرمپ کے حوالے سے بالکل ہوگا. یہ موقع قائد اعظم کا ہے. اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا، ان کو وہ کرنا، قائد اعظم کا موقف ہے یہ. صحیح. اچھا صاحب، پھر حلقے کی طرف آتے ہیں. آپ نے چونکہ پانی بجلی کی بات کی اور ڈیولپمنٹ کی بات کی، یقیناً نون لیگ جب کبھی اقتدار میں آتی ہے تو ڈیولپمنٹ تو ہوتی ہے، اور ہم نے گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت کے دوران یہ کچھ چیزیں دیکھی بھی ہیں، اور اس کے بعد اقتدار میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو موقع نہیں ملا، عوام نے آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دیا، لیکن اس بار آپ دوبارہ سے ڈیولپمنٹ کا ایک وہ لے کر آ رہے ہیں، پلان لے کر آ رہے ہیں. تو سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ تو آئینی حقوق کا ہے، جس کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سینٹرل ایگزیکٹو لیول پہ اس حوالے سے بات بھی ہوئی. آپ کے اپنے حلقے میں، چونکہ آپ خود بھی وزیر پانی و بجلی رہیں، وزیر خزانہ بھی رہیں، اور ساتھ ساتھ اگر ہم راجہ صاحب کی بات کریں، راجہ صاحب بھی سینئر منسٹر رہیں، مہدی شاہ صاحب گورنر ہیں اور وزیر اعلیٰ رہیں، ان تمام کے باوجود بھی حلقہ نمبر 1 سکردو جو ہے وہ بجلی کی سہولت سے محروم ہے، پینے کے صاف پانی کی سہولت سے محروم ہے. کہاں پر لیپس ہے، کہاں پر غلطی ہوئی ہے، کہاں پر کوتاہی ہوئی ہے؟ آپ بھی اسی وارڈ نمبر 14 کے باسی ہیں. جی. آپ بھی میں امید کرتا ہوں اگر آپ پہلے نہیں تھے تو میرا ووٹر تھے، تو الحمدللہ میرا ووٹر ہے. جی. تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ آلموسٹ ختم کیا تھا. اس کی مثال میں آپ بتاؤں، ہم نے کل 17 میگا واٹ جو ہے سسٹم میں انڈکٹ کیا تھا. ہمارے 5 سال گورنمنٹ 17 میگا واٹ، اور جس میں سے 4-5-6 میگا واٹ ہم نے بلتستان سے وہ کیا تھا. جی جی. ہم نے پورا کھرما سے ساری جتنی بجلیاں تھیں وہاں سے 2-3-4-5-6 میگا واٹ بجلی اس کا لایا. ٹھیک ہے. اس میں مہر آباد سے لایا، سندھ میں سے لایا، روندو سے لایا، گنج سے لایا، اور یہ سارے بجلی ہم سارے اس کے سسٹم کے تھرو لاتا تھا. سردیوں میں ہم نے خود، مجھے پتا ہے کہ میں 4 میگا واٹ کے ہم نے جنریٹر لائے تھے، 3 کرائے پہ اور 2 خرید کے، اور اس پہ 5. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو لوڈ شیڈنگ ہم نے منیمائز کر دیا تھا. بہت میرے خیال میں 2 یا 2.5 گھنٹے کا لوڈ شیڈنگ ہوتا تھا، ختم کیا تھا ہمارے آتے آتے ختم ہوتا. لیکن اس میں ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ اس کردو میں لوگ زمینیں در در بھیجنا شروع کیا ہوا. آپ دیکھیں اب ریون چمک، عوام کو نہیں پتہ، باقیوں کو نہیں پتہ ریون چمک کیا ہے. باہر کے ٹیگری پہ زمینیں بیچتا ہے، وہاں پر 200 گھر اس سال بنتا ہے. وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، وہاں پر سڑک نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. وہاں پر گھر بناتا ہے، کھولی بناتا ہے، جھونپڑی بنانے بولتا ہے بجلی دے دو. کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے دیکھیں بجلی ایک تو یہ ہے نا کہ ہائیڈرو پہ ہمارا زیادہ سسٹم جو ہے ہائیڈرو پر ہے. ابھی یہ اس کے وزیر اعظم صاحب نے ابھی آپ کو یہ سولر کے دیا ہے. ابھی انشاءاللہ یعنی کہ مکس انرجی کی طرف ہوگا. ابھی ونڈ کے بھی آئے گا، اگر ہو سکتا ہے اس پہ تھرمل بھی ہوگا، ہائیڈرو بھی ہوگا. ہائیڈرو کا مسئلہ یہ ہے کہ ہائیڈرو کی پاور ہوسی جو ہے آپ کو 4-5 سال کم میں نہیں بنتا ہے. جی. اتنا ٹائم لگتا ہے. اور وہاں پر یعنی کہ 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 10 میگا واٹ زیادہ بنتا ہی نہیں. ہمارے اے ڈی پی میں اتنی سخت نہیں ہوتی ہے.
اس کے لیے گران اینڈ ایڈ پہ ہم چلتا ہے، ہمارا پورا صوبہ گران ایڈ پہ چلتا ہے. پہلے کوئی بجلی کی پالیسی نہیں تھا. جب پالیسی نہیں تھا آپ کے اس کے لیے، تو آپ باہر سے فارنر جو ہے فارن پیسہ نہیں منگوا سکتے ہیں، کیونکہ فارنر بھی جب پیسہ انویسٹ کرتا ہے تو EAD کے یہاں پر لازمی ہوتا ہے اس کے سورن گارنٹی جو ہے، سورن گارنٹی جو EAD اکنامک افیئر ڈویژن، تاکہ فارن کو یہ پتہ لگے اس ملک کو جو پیسہ انویسٹ کرتا ہے کہ کل کو میں حکومت پاکستان سے پیسے ریکور کروں گا. ٹھیک. ابھی جا کے کہیں پالیسی میچور ہو گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری اگر گورنمنٹ بنے ہمارا یعنی کہ بڑا ٹاپ اس پہ پرائرٹی میں ہے بجلی جو ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب کی بات ہو رہی تھی ابھی، کیونکہ آپ الیکٹیبلس کی بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. راجہ صاحب بھی کافی عرصے تک کسی جماعت سے وابستہ نہیں رہے، بالآخر وہ استحکام پاکستان کو پیارے ہو گئے. ان کو نون لیگ میں لانے کی باتیں بھی چلتی رہی، کیوں نہیں لا پایا اب اس کو؟ بات چیت ہوئی تھی آپ لوگوں کے حوالے سے؟ سنا ہے حفیظ صاحب کے ساتھ انہوں نے کوئی 2 میٹنگیں کی تھی، اور آپ کے ہمارے اس کے PMLN کے ہمارے ساتھی ہیں چیف جسٹس صاحب خان صاحب تشریف لائے تھے، وہ ملے ہیں. ہمارے پارٹی میں 1-2 لوگ جا کے ان کا شاہ صاحب اس کے ریاست کو ملتے رہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ دروغ بغیر راوی ملتے رہے ہیں، تو لیکن ریاست میں یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں پر اکبر تابان بیٹھا ہو تو شاید مجھے ٹکٹ نہیں ملے گا. صحیح. ویسے آپ اپنا ٹکٹ کسی کے لیے قربانی دینا چاہتے ہیں؟ اپنے ٹکٹ نہیں، دیکھو پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں؟ یہ قربانی والا بات نہیں ہے. یہاں قربانی ہماری جماعت کے لیے ہے. صحیح. کسی شخص کے لیے نہیں ہے، کسی شخص کے لیے ہے، کسی فرد کے لیے نہیں. یہ جماعت کی مرضی ہے، یہ نواز شریف کی مرضی ہے، یہ پارٹی اس کی ہے. یہاں سیاست نواز شریف پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں سے کسی کو ٹکٹ دے ہمیں کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. حاجی صاحب کہہ رہے تھے زکریا صاحب بھی آپ کے قریبی دوست رہے. جی ہمارے پارٹی کا حصہ رہا، آپ کے پارٹی کا حصہ بھی رہے. اس بار وہ بھی شاید انتخاب لڑ رہے ہیں، یقیناً لڑیں گے. لڑنا چاہیے ان کو، سینئر وائس پریزیڈنٹ. بالکل لڑنا چاہیے ان کو. ان سے آپ کے مراسم کیسے ہیں؟ امید ہے وہ بھی آپ کی حمایت کریں گے اس بار؟ نہیں، وہ اپنا لڑے تو اپنا لڑے گا جی. اپنا جب پارٹی الگ ہے، پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے گا. صحیح. وہ تو کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے. پچھلی دفعہ لوگوں نے کہا تھا کہ حاجی اکبر نظر یہ الزام تھا، میں اسی طرف آپ کو لا رہا تھا. بالکل بالکل. میں نے یہ کلیئر کیا. اس سے بغیرت آدمی کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی عزت پہ مٹی ڈال کے کسی کے لیے وہ کر لے. صحیح. آپ نے ان کی حمایت نہیں کی؟ یہ کیسے کر سکتا ہے یار؟ مجھے کھڑا ہی نہیں، مجھے الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر کسی کو بھی اگر کھڑا ہونا ہے کسی کی حمایت کے لیے تو الیکشن نہ لڑنے ویسے کھڑے ہو جائے نا. تو اس بار اپنی ٹکر کا کس کو سمجھتے ہیں ویسے حلقہ بند میں؟ دیکھو جی، ہر کوئی ٹکر کے لوگ ہیں. نہیں زیادہ ویسے ہر کوئی ٹکر کے لوگ ہیں. اس میں ابھی لگ رہا ہو بہت زیادہ اس سے. شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، وہ شاہ صاحب کی ایک لیگیسی ہے. 40-45 سال سے پارٹی میں ہے، اس کی ایک لیگیسی ہے. وہ اپنے بیٹے کو لائے گا تو ظاہر مقابلہ ہوگا ان سے بھی. چلے شاہ صاحب نے تو اپنی پولیٹیکل سچویشن تبدیل کر دی، ان کا بیٹا آ رہا ہے. جی. آپ خود براہ راست لڑیں گے یا آپ بھی بیٹے کو موقع دیں گے؟ میں خود لڑوں گا انشاءاللہ. آپ خود لڑیں گے. ٹھیک ہے. حلقہ نمبر 2 کی ہم بات کر چکے ہیں سر. شگر کی ذرا ہم بات کرتے ہیں. شگر میں بھی چونکہ راجہ اعظم خان صاحب اسلامی تحریک میں چلے گئے. اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ نون لیگ کا الحاق بہت کم دیکھا گیا ہے. نہیں ہمارا کیا ہے؟ نہیں ہمارا الحاق ہمارے نواز شریف صاحب کے پہلے ہمیں حکم تھا، مجھے بھی حافظ صاحب کو بھی، کہ اگر آپ نے کرنا ہو تو ساجد نقوی کی بڑی قدر کرتے ہیں وہ. اچھا. یہاں صاحب ٹھیک. بلکہ میں اور حافظ صاحب 1-2 دفعہ جا کے کوئی عارف واحدیہ صاحب ان کے سیکرٹری جنرل ہیں. جی بالکل. ان سے FAD میں ملا تھا ہم ان سے. ٹھیک. تو لیکن یہ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی سے الائنس کی بات کرتے ہیں تو وہ ناجائز ڈیمانڈ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی سیٹیں دیں. بھائی آپ کی ورتھ ہو تو سیٹیں دے گا نا. ٹھیک ہے. MW کو سیٹیں ملی ماضی میں، لیکن 5 کے قریب سیٹیں ملی ان کو. نہیں 5 کہاں سے ملا؟ ایک تو میسم کاظم صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ ٹیکنوکریٹ کی نشستیں تھیں ان کے پاس، کونسل کی سیٹ ان کے پاس تھی. دیکھیں ایکوموڈیٹ تو کرنا پڑتا ہے مذہبی جماعت. نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ اس پہ کہتے ہیں کہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے وہ نہیں ہو سکتا. وہ اسلامی تحریک کی ڈیمانڈ کیا ہے ویسے آپ کے حلقے میں؟ نہیں میرا ہم اس دفعہ تو ہوا نہیں. پہلے تھا، پہلے یہ تھا کہ یہ ہمیں کہیں پیچھے جہاں ہماری تھوڑی بہت وہ ہے میجارٹی ہے اس پہ آپ کو ووٹ آئے گا تو ہم جیت سکتے ہیں، یا کہیں ہماری میجارٹی آپ کو. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو سمجھنے والی بات ہے. تو شگر میں طاہر شگری صاحب کی پوزیشن کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھو جی مجھے طاہر شگری صاحب میں نہیں ملا ہوں، لیکن امید کرتے ہیں طاہر شگری بھی یہ وہ صحیح معلوم سیاسی ورکر ہے. وہ صحیح. وہ 12 مہینے سیاست کرتا ہے. وہ اپنا ایفرٹ کر رہا ہے بیچارہ. دیکھ لو، امید کرتے ہیں خدا کرے اس کو سیٹ نکل جائے. اس کے لیے اپنے حلقے کے لیے کون سے ایسے کچھ منفرد کام ہیں جو اس بار آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھو جی سب سے بڑا ایشو ہے ہمارا صحت کا بھی.
ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ہم نے دیکھا تورمک میں 5 دن میں 10 جوان بلڈ پریشر سے مر گیا. جی. چھوٹے چھوٹے بچوں میں 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال کے بچوں میں جو ہے نا بلڈ پریشر عام ہو گیا. یہ ناقص غذا کی وجہ سے ہو گیا. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. میں بار بار کہتا ہوں یہ جو ان ہائیجینک چیزیں جو ہے اب یہ 2 نمبر چیزوں کی بھرمار پڑی ہے. اس کو لوگ بڑا ایزی لیتے ہیں, ایزی لینا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے جی. صحیح. آپ کی زندگی ہے, جان ہے تو جہان ہے, اس پہ آپ توجہ نہیں دیتے ہیں. آپ آنے والے یعنی کہ لا حاصل چیزوں کے لیے ہو گئے. تو بھائی آپ اپنے بچے کے لیے اچھی تعلیم دے دو, اچھی تربیت دے دو. اس کے مقدر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ آپ نے جس خدا نے آپ کو رزق دیا, آپ کو ترقی دیا, اس کے بھی خدا ہے. بالکل. آپ وری مت ہو جاؤ. ہاں آپ وری کرو, اس کو ادب سکھا دو, اس کو تعلیم دے دو, اس کی تربیت صحیح کرو, اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دو. صحیح. اب آپ یہاں دیکھیں کہ ہمارے یہ پاپڑ جو ہے یا اس طرح گرم مسالے جو ہے, آپ کے شوگر دیکھو. ابھی وہ جی پی ایس بہت بڑے ڈاکٹروں کے وہ ہے کہ جی پی ایس مطلب 3G نا, یعنی کہ گرین اور پوٹیٹو اینڈ شوگر. یس. یہ جتنے بھی جو ہے جی پی ایس جسے آپ کہتے ہیں, ابھی شوگر عام ہو گیا, کینسر عام ہو گیا لوگوں میں, یعنی کہ بلڈ پریشر عام ہو گیا, ہیپیٹائٹس عام ہو گیا لوگوں میں. یہ سب ناقص غذا, میرے سب ناقص غذا ہے. یہ ہمارے آپ کے مینجمنٹ سے ٹھیک ہو سکتی ہے. آپ اس کا فوڈ سیکورٹی کے لیے صحیح اقدامات کریں اور بالکل 2 نمبر چیزوں پہ کنٹرول کر لیں. اور اس لیے ہماری پرانی روایت, ہمارے ثقافت کو دوبارہ ریوائیو کریں. فار ایگزامپل ابھی مشین کا آٹا ہے یا اس کے مقابلے میں آپ گراٹ کا آٹا پانی سے جو چلتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی گلی سڑی جو ہماری لوگ زمینداری تو اب زمینیں بیچ دیا, اب زمینداری کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اب پانی صرف کھیتوں کو اور گھروں میں نقصان دینے کا آتا ہے. وہاں پر ایگریکلچر وہاں ہے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں, پھل فروٹ بھی نہیں کرتے لوگ, یا آلو کاشت کرتے ہیں یا چیری. آج کے لیے یہ ٹرینڈ اور فصلیں بن گئی نا یہ. ہاں جی جی. یہ کیش کراپس ہو گئے اس کے ساتھ کہتے ہیں. لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ نے گندم کو چھوڑ دیا, آپ نے جو چھوڑ دیا, آپ نے مکئی چھوڑ دیا, آپ نے باجرہ چھوڑ دیا, جوار چھوڑ دیا. ٹھیک ہے جی. پہلے 2 فصلیں ہوتے ہیں, فصل ربیع خریف ہوتا تھا, ابھی وہ لوگوں نے چھوڑ دیا. آپ بازار سے لے کے کھاتے ہیں, اس پہ 2 نمبر چیزیں کھاتے ہیں تو بیمار ہونا ہی ہونا. یہ بہت ایشو ہے صحت کا جو ہے, اور ایکسرسائز ختم ہے ہی نہیں ہے. لوگ کھاتے ہیں اور یعنی کہ لیگزوریس ہو گئے, آرام طلب ہو گئے, محنت نہیں کرتے. اب ہمارے بزرگان اسلاف, ہمارے دادا پر دادا ہمارے والدین, ان کی 90 100 بالکل 20 سال 100 سے زائد عمر والے لوگ بھی تھے. بالکل. وہ خالی چیزیں کھاتے تھے. اور ابھی آپ دیکھیں, میں پہلا کیا کہ 30 سال کے بچے میں بلڈ پریشر ہو. بالکل. یہ خود خرید کے لاتے بیماری. ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صحت کے لیے. باقی ایجوکیشن آپ دیکھ لیں, ہم نے بلوچستان یونیورسٹی کو ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا, بنایا ہمارے گورنمنٹ نے. یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا انجم صاحب کسی پارٹی کے لیے بھی. وہ انیشیٹو لے لے, پیسہ لائے, پیسہ خرچہ کرے اور فائنل کر کے اس کو رن کر لیا یونیورسٹی کو. یہ سارا کام ہوا. 5 سال میں ممکن نہیں تھا. بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے, ایگری. اچھا سر, لینڈ ریفارمس پہ بات کرتے ہیں آخر جاتے جاتے, کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. جی جی. لینڈ ریفارم ایکٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پیش ہوا, منظور بھی ہوا, اور یقیناً پیپل پارٹی اس کا کریڈٹ لیتی ہے چونکہ انیشیلی ڈراپ بھی انہوں نے بنایا تھا. آپ اس ایکٹ کو ایک بہتر ایکٹ سمجھتے ہیں, اور ساتھ چونکہ آپ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں تو خزانے کے معاملات کو بھی آپ بہتر جانتے ہیں. جی. آپ نے ایک گفتگو کے پیرائے میں ذکر کیا تھا کہ کب تک ہم گرانٹ پہ چلتے رہیں گے. جی جی جی. ابھی تک ہمارے اپنے صوبے کے اخراجات گرانٹ پر چل رہے ہیں, ہم کچھ جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ٹیکسیشن کی طرف آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ 2 مختصر سوالات ہیں, پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھو جی, بات یہ ہے کہ یہ انیشیٹو پیپل پارٹی نہیں لیا, یہ انیشیٹو ہمارا ہی تھا. اچھا, لینڈ ریفارمس کا. یس, لینڈ ریفارم کا. اس میں ہمارا چیئرمین تھا ہمارا منسٹر لا اورنگزیب تھا. جی جی. میں بھی ممبر تھا, اور 2 ممبر اور تھے. ہم لوگوں نے یہ کیا تھا کہ جتنے بھی بیرن لینڈ ہے یہ مالکان سے, اس کے لوگوں سے, زمینداروں سے بات چیت کرتے, علماء سے بات چیت کر کے اس کو ایک ریشو پہ ہم نے فکس کیا تھا کہ 1 لاکھ کنال اگر زمین اسکاردو شہر میں ہے تو اس میں سے ہم 20-80 پہ ان کو کر لیتے ہیں کہ 20% جو ہے گورنمنٹ کے لیے, 80% عوام کے لیے. جی. اور عوام کو صرف فروخت کرنے کے نہیں تھا. ٹھیک. یہ کنڈیشن رکھا ہوا تھا کہ عوام اس کو آباد کرے گا. ٹھیک ہے. 3 سال میں آباد کرے گا تو ان کو مالکانہ حقوق دے گا. جس طرح افات ہم لوگوں ہمارے شروع ہو گیا. بالکل. افات سے دیکھو ایک چینج آ گیا.
ہمارے پریفریز میں ایریاز میں دیکھو کھپلو میں آ گئے. جی جی کھپلو میں نظر آتا ہے کام. ہاں جی. تو اس طرح ہم لوگوں نے حفاظت کی طرف پہ یہ نے کہا تھا یار آباد کرو آپ, فروغ دیکھو نا. آپ ابھی زمین فروغ کیا, آپ کو 20 کنال ملتا ہے, آپ کے 4 بچے ہیں, آپ نے بچوں کو دیکھا نہیں, آپ نے فروغ کر دیا. آپ کو فروغ کرنا زمین تو نہیں, زمین آپ کے بچوں کے لیے آباد کرے ہے. صحیح بات. یہ ٹرینڈ بہت بڑا چلا ہوا ابھی جو زمینیں فروخت کرتا ہے اس قدم میں لوگوں کی. میں اس کے بڑا سخت اس وجہ سے کوئی قانون سازی کریں گے مستقبل میں؟ یس بالکل کرے گا. کیا پہلے ہمارا پہلے اسٹیٹ سبجیکٹ تھا, وہ اس کو بحال کریں گے اسٹیٹ سبجیکٹ؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ. اگر زمین بچ گیا تو جب تک ہاں تب تک ساری بک چکی ہوں گی. ہاں بالکل. ابھی یہ بہت بڑا, میں تو یہ کہوں گا کہ زمین بیچنا ماں کا سودا کرنے کے برابر ہے. زمین ماں آپ کی, جب کوئی نہیں تھامتا تو زمین تھامتی ہے آپ کو ہر لحاظ سے. زندہ بھی زمین تھامتی ہے اور مردہ بھی زمین تھامتی ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. سر تھینک یو سو مچ. وہ ٹیکسیشن والی بات تو رہ گئی بیچ میں, جو ہم ٹیکسیشن کی طرف کیسے آ سکتے ہیں, کیونکہ عوام کو موٹیویٹ کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. آپ لوگوں نے کوشش تو اپنے دور حکومت میں کی ٹیکسیشن کے حوالے سے؟ نہیں دور حکومت میں کیا, لیکن یہ آپ یہ کہیں اس جرم میں کیا ہے یا غلطی کیا ہے یا اس میں کارکردگی اچھی کارکردگی کیا ہے, اس سے میرا ڈائریکٹ حصہ ہے. اچھا, اس کو ختم کرنے میں یا لاگو ختم کرنے میں. تو مطلب آپ ٹیکسیشن کے حامی نہیں ہیں؟ نہیں حامی ہے, بالکل حامی ہے. آپ کو ٹیکسیشن کے حامی ہے. آپ دیکھو آپ کے اور بھی حقوق بہت ہیں. آپ ہمیں آئینی حقوق دے دو, اعتبار لاؤ, کسی صوبے کے اعتبار لاؤ, جو مراعات یہاں کے شہریوں کے لیے ہے وہ دے دیں, ہمیں دے دو, آپ ٹیکس لگوا دیں, کوئی مسئلہ کوئی. آپ مراعات نہیں دے گا اور ٹیکس لگا, یہ ناانصافی ہے. صحیح. یہ تو خاقان عباسی پرائم منسٹر تھا, میں نے خود جا کے ریکویسٹ کر کے اس کو میں نے خود ختم کروا دیا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. سر تھینک یو سو مچ. آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے صوبائی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق سینئر صوبائی وزیر حاجی اکبر تائیبان صاحب. انشاءاللہ کسی اور نشست میں ان سے گفتگو کریں گے. تھینک یو ویری مچ.